الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وقال فی مقام آخر من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے پاک گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یقیناً مسجد میں آنا، بیٹھنا، نماز ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب بھی بندہ کوئی کام نیکی کا کرے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنا وہ وقت جو ہے وہ نیک کام میں صرف کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ تو اس لحاظ سے انسان ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اوقات نیک کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے مختصر سے خطبے کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت کا بہترین رستہ کون سا رستہ ہے۔ سب سے پہلے ایک بندے نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جب بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کب ہے؟ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور وہ طریقے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے پتہ چلیں گے، اولیاء، علماء، فقہاء اسے بیان فرمائیں گے، ائمہ مجتہدین سے ہمیں پتہ چلیں گے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اس کا بہترین رستہ کیا ہے؟ مختصراً اس کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر بندہ دعا کرتا ہے، اے مولا مجھے سیدھے رستے پہ چلا، اس رستے پر جو کہ انعام والوں کا رستہ ہے۔ اب انعام والے کون ہیں؟ کن پر اللہ کا انعام ہے؟ سورۃ النساء کے اندر خالق کائنات اس کو بیان فرماتا ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے تو یہی لوگ ہوں گے کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ کا انعام کن پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام ہے انبیاء پر، اللہ کا انعام ہے صدیقین پر، اللہ کا انعام ہے شہداء پر، اور اللہ کا انعام ہے صالحین پر۔ تو لہٰذا بندہ نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا مجھے اس رستے پہ چلا جو انبیاء کا رستہ ہے، مجھے اس رستے پہ چلا جو صدیقین کا رستہ ہے، اور مجھے اس رستے پہ چلا جو شہداء اور صالحین کا رستہ ہے۔ تو بندے کے لیے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ اب رب تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی کا واسطہ چاہیے۔ اللہ کی فرما برداری اس وقت ہوگی جب بندہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری یہ کیسے ہوگی؟ جب بندہ صدیقین، شہداء، صالحین کے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا۔ اس لیے کہ صدیقین کا رستہ وہی ہے جو انبیاء کا رستہ ہے، شہداء کا رستہ وہی ہے جو انبیاء کا رستہ ہے، اور صالحین کا رستہ وہی ہے جو انبیاء کا رستہ ہے۔ تو جو صالحین کے دامن سے لگ گیا، جو صدیقین کے دامن سے لگ گیا، جو شہداء کے دامن سے لگ گیا، وہ انبیاء کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی بارگاہ تک پہنچ گیا خدا کا پیغمبر رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہاں جو بیچ میں درمیانی ایک مرکز ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کس طرح ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کا سب سے پہلا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے کانوں سے فرامین مصطفیٰ کو سرکار کی زبان اقدس سے سنے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا آپ کے وہ افعال اپنی آنکھوں سے دیکھے۔
اور یہ کام کنہوں نے کیا؟ یہ کام صحابہ نے کیا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنتے تھے اور اپنی آنکھوں سے سرکار کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو یوں انہیں کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ سرکار جو فرماتے اور سرکار جو کرتے، صحابہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیسے خوش نصیب صحابہ تھے کہ جو دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مولا آخرت میں بھی ہمیں مصطفیٰ کے ساتھ رکھے، آخرت میں بھی سرکار کے ساتھ رہے۔ اب یہ حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی ان کی خواہش کیسی تھی کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو فضل کیا، جو کرم کیا، جو احسان کیا کہ زندگی میں سرکار کی معیت عطا کی ہے، اللہ آخرت میں بھی ہمیں یہ عطا کرے۔ حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ احد کے اندر آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ جنگ احد کے اندر جب ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، وہ فتح شکست میں بدلتی نظر آئی، اس جنگ کے اندر حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا مجاہدانہ کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے، یعنی دنیا کے اندر ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جب دل بے چین ہو آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے، اور یا رسول اللہ گویا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، آپ سے فیضان لیتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں، یا رسول اللہ ہم چاہتے یہ ہیں جس طرح دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ہیں، رب جنت میں بھی ہمیں آپ کے ساتھ رکھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی نا تو سرکار نے دعا کی، سرکار نے دعا کی اپنے ساتھ رکھنے کی۔ اب سنیے ذرا، حضرت سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ اب مجھے دنیا کی کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ آخرت میں وہاں رہوں گی جہاں آمنہ کے لال رہیں گے۔ سرکار کی رفاقت مل گئی ہے، سرکار کا ساتھ مل گیا ہے، اب مجھے دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ ایسا ان کا شوق تھا۔ اور کون سا ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو، جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو؟ اور ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی زیارت عطا فرمائے، سبز گنبد کی حاضری نصیب ہو، ان جگہوں کو دیکھیں، ان گلیوں کو دیکھیں، اور اس فضا کے اندر ہم سانس لیں جس کے اندر آمینہ کے لال نے اپنا فیض بکھیرا ہے۔ سرکار جن گلیوں میں چلا کرتے تھے، جس مقدس سرزمین پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ جائے اور جا کر وہاں کی پاکیزہ مٹی کی برکتیں حاصل کرے۔ اب ذرا غور کیجئے تو صحابہ نے کیا کیا؟ سرکار کو دیکھا، سرکار کو سنا، اور جیسا سرکار نے کہا اور کیا ویسا وہ کرتے تھے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا،
سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین خود نہیں سنے، لیکن انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، صحابہ سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، اور اتنا زیادہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجتہاد کا درجہ عطا فرمایا۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس میں سے خود مسائل نکال لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایسا ملکہ عطا کیا ہے، حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، قرآن بتانا کیا چاہتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں، سرکار کی حدیث کے کیا مسائل ہیں وہ جانتے ہیں، اور یوں وہ خود قرآن و حدیث کو پڑھ کر مسائل نکالتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے، لیکن یہ درجہ کس کے لیے؟ ائمہ مجتہدین کے لیے ہے، جن کو اللہ نے ایسی عقل، ایسا فہم عطا کیا جو قرآن و حدیث سے خود مسئلے نکال لیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے، یہ تیسرا درجہ وہ ہے جو ہمارے لیے ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم نے ظاہری آنکھوں سے سرکار کا دیدار تو نہیں کیا، خود اپنے کانوں سے سرکار کے فرامین تو نہیں سنے، اور نہ ہی ہماری عقل، ہمارا علم اتنا زیادہ ہے کہ ہم خود قرآن پڑھ کے اس میں سے مسئلے نکال لیں، خود حدیث پڑھ کے اس میں سے مسئلے نکال لیں۔ ہمارا درجہ ہے تیسرے نمبر پر، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو فرمایا انعام والے وہ ہیں جو صدیقین ہیں، انعام والے وہ ہیں جو شہداء ہیں، انعام والے وہ ہیں جو صالحین ہیں۔ ہمارا درجہ یہ ہے، ہم علماء سے جو سنیں گے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر کوئی شخص، اللہ نے اسے ایسا علم عطا کیا کہ وہ قرآن و حدیث سے مسئلے خود نکال سکتا ہے، جسے مجتہد کہتے ہیں، تو وہ طریقہ اپنایا جائے گا۔ لیکن اس سے نیچے کسی بندے کو یہ اجازت نہیں کہ خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے۔ اس بندے کے لیے حکم ہے ائمہ مجتہدین نے جو بیان کیا ان کے مطابق عمل کرے۔ اور اسلام نے ہمارے اوپر مشقت نہیں ڈالی۔ آج لوگوں نے کاروبار کرنا ہے، دنیاوی معاملات کرنے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو اسلام یہ نہیں کہتا قرآن خود پڑھ کے مسئلہ نکالنا ہے، حدیث خود پڑھ کے مسئلہ نکالنا ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے وہ لوگ جو صدیقین ہیں، وہ لوگ جو متقین ہیں، جنہیں رب نے اجتہاد کا درجہ عطا کیا ہے، جنہیں رب نے علم عطا کیا ہے، جنہیں رب نے اچھی فہم عطا کی ہے، وہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں تم ان کے مطابق عمل کرو، رب تمہیں بھی انعام والے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ یہ ہمارا درجہ ہے، اور اس کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ فقہ کے اندر 4 ائمہ ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ ہم حنفی ہیں، حضور سیدنا نعمان بن ثابت جنہیں ہم حضرت امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں، اور ہم حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا فہم، ہمارا علم اتنا نہیں کہ ہم یہ کہیں ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی جو ہے وہ امام کی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکالیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں خود قرآن سمجھ لوں گا، مجھے تو عربی آتی ہے، اور آج کل ایسا ہوتا ہے، چند جملے عربی کے یاد کر لیے، عربی کی تھوڑی بہت سود بود ہو گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، ہم تو حدیث کا مطلب خود بیان کر سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، کسی امام کے پیچھے نہیں لگنا، بس قرآن و حدیث پڑھو اور عمل کرو۔ غلط کہتے ہیں۔ جو ایسا کرے گا خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ قرآن سمجھنے کے لیے اب ایسا بندہ ہے
جسے حلال و حرام کا پتہ کوئی نہیں وہ قرآن سمجھائے گا؟ جسے حدیث کے مطلب کا نہیں پتہ، جسے یہ نہیں پتہ کہ عربی زبان کی وسعت کیا ہے اور عرب کے لہجوں کے اسلوب کیا ہیں، اب ایسے بندے بھی آج کے دور کے اندر یہ نام لیتے ہیں ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود حدیث پڑھیں گے اور خود اپنی طرف سے معنی و مطالب بیان کرتے ہیں۔ تو ایسا بندہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور اس کا یہ فتویٰ دینا ہی ناجائز و حرام ہے۔ تو لہٰذا اب ایک عام آدمی وہ قرآن سمجھنے کے لیے ائمہ کا محتاج ہے، حدیث سمجھنے کے لیے علماء کا محتاج ہے۔ اپنی طرف سے جو یہ کہ جی مجھے یہ سمجھ آتا ہے، میری تحقیق یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، تو ہم اس سے عرض یہ کریں گے کہ آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں، ہمارے علماء نے جو ہمیں تحقیق دی ہے وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ اور ائمہ مجتہدین کو جو اللہ نے علم دیا ہے ہم اس کے مطابق چلنے والے ہیں۔ کیوں؟ رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، رب فرماتا ہے انعام والے وہ لوگ ہیں کہ جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، صالحین سے مراد ائمہ مجتہدین ہیں جنہیں رب نے ایسا فہم عطا کیا ہے، وہ اپنی عقل کے ذریعے رب کی بارگاہ سے جو فیضان ملتا ہے اس کے مطابق قرآن و حدیث سمجھ کر آگے لوگوں کو بیان فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، تو وہ بندہ پٹری سے اترا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ یہاں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور یہ نہیں پتہ قرآن کے معنی و مطالب کیا ہیں، تو یہاں لوگ خود قرآن کو سمجھیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کا بہترین رستہ، اگر تو بندہ خود مجتہد ہے تو ٹھیک ہے، رب نے اتنا علم دیا ہے تو عمل کرے، اور اگر اتنا علم نہیں تو پھر مجتہدین کے پیچھے چلے، جو وہ بیان کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ لہٰذا جو اس رستے پر چلے گا اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس انداز میں فرما برداری کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے رسول کی اطاعت کرے گا، اپنی زندگی کو قرآن و شریعت کے مطابق گزارے گا، نیک لوگوں کے رستے کے مطابق گزارے گا، ان کے طریقے کے مطابق گزارے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے انبیاء کے ساتھ رکھوں گا، اسے صدیقین کے ساتھ رکھوں گا، اسے شہداء کے ساتھ رکھوں گا، اسے صالحین کے ساتھ رکھوں گا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، ہمارا حشر شہداء کے ساتھ ہو، تو زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ جو حلال ہے اسے حلال ماننا ہوگا اور جو حرام ہے اسے حرام سمجھنا ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے فہم کو لے کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ سنت ادا فرمائے۔